بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ قحط دور ہو گیا، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کرامتوں کا ظہور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے ذریعے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ کسی کرامت کا دکھانا اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی کسی پسندیدہ کام کے سلسلے میں کسی ولی کی مدد فرمانا چاہتا ہے تو اس کی درخواست پر یا بلا درخواست کی کرامت ظاہر فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ سے بھاگنے والے بندے ایک ولی کی کرامت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کرامتیں ظہور ہوئیں۔ کچھ کرامتوں کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو عوام میں مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیون اور آس پاس کے علاقے میں سخت قحط پڑا، بارش بند تھی، کھیت سوکھ گئے تھے، زمین میں پانی نچلی سطح میں بیٹھ گیا اور کنویں اتنے گہرے ہو گئے کہ دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف پریشانی اور تباہی ہی تباہی تھی۔ آخر ہزاروں لوگ حضرت شہباز قلندر صاحب کی خانقاہ پر جمع ہو گئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت قلندر صاحب نے اپنے حجرے سے باہر آ کر لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ سب لوگ توبہ کریں اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر جب میں دعا مانگوں تو سب بلند آواز سے آمین کہتے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سب لوگ بلند آواز سے آمین کہتے رہے۔ آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تیرا بہت عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر میں تیرے حکم کے مطابق تیری بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس مشکل میں تجھے پکارنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم نوازی پر نظر فرما اور میرے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ۔ یہ تیرے بندے میرے پاس آئے ہیں اور میں ان کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اے اللہ، میری فریاد کو سن لے اور اس قحط سے اپنے بندوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں اور اپنی زمین کو حکم دے کہ وہ سبزہ اگائے، اپنے چشموں کو حکم دے کہ وہ پانی سے بھر جائیں، اپنے کنوؤں کو حکم دے کہ وہ پانی ابلیں۔ اے اللہ، رحم فرما، کرم فرما اور ہم سب کی فریاد کو سن لے اور اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہماری آہ و زاری پر ہماری طرف نظر کرم سے دیکھ، اور یہ قحط جس نے تیرے بے شمار بندوں کو نڈھال اور پریشان کر دیا ہے، ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں اور تیری رحیمی و کریمی سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں ناکام واپس نہیں فرمائے گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس دعا کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور ابھی لال شہباز صاحب اپنی خانقاہ میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، چشمے جاری ہو گئے اور باغات و کھیتوں میں جو کنویں تھے ان سے پانی ابلنے لگا۔ ایک رات گزر نہ پائی تھی کہ خشک زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور ہر طرف رونق نظر آنے لگی۔ انسانوں اور حیوانوں میں زندگی کی لہر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی دعا قبول فرما لی اور اپنے بندوں سے وہ عذاب ڈال دیا جو پورے علاقے کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ حضرت قلندر صاحب نے دوسرے دن اپنی خانقاہ میں جشن مسرت منایا اور غربا کو دعوت طعام دی اور بعد عشاء ذکر رسول کی ایک محفل خاص کا انعقاد کیا۔ سبحان اللہ۔